کہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ جب بھی کبھی غموں کے اندھیرے چھا جائیں تو مایوس ہونے کی بجائے پر امید رہیں کہ میرا اللہ جلد ان غموں کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل فرما دے گا انشاءاللہ۔ تمام احباب محبت سے درود پاک پڑھنے کو معمول بنا لے کہ یہ شفاعت کا باعث ہے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں، احساس سے ہے۔ اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کوسوں دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں، آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کچھ لوگ جھوٹ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے بغیر سچ نہیں بتا سکتے۔ میری شخصیت کو میرے رویے سے مت گھرو، میری شخصیت میری نمائندگی کرتی ہے، لیکن میرا برتاؤ زیادہ تر آپ پر منحصر ہے۔ ممکن ہے آپ کسی کی خوبصورتی کے عاشق ہو جائیں، لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ نے بالآخر اس کی سیرت اور کردار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کی صورت کے ساتھ نہیں۔ جس قوم کی غیرت مونچھوں میں اور مذہب داری میں ہو، اس قوم کی عقل دماغ میں نہیں ہو سکتی۔ جو چیز سب سے زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے وہی آپ کو عقل مند بناتی ہے۔ کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ برے سے برا انسان بھی کبھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ کر آنسوؤں کی جھڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی پرہیزگار اور متقی لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہیں۔ اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ کی وجہ سے مسکراتے ہیں۔ ویسے بھی شادی کر لو، اگر اچھی بیوی ملے تو خوش رہو گے، بری بیوی ملی تو فلسفی بن جاؤ گے۔ میں نے کبھی کنجوس کو محبت دیتے نہیں دیکھا، محبت تو ہمیشہ سخی لوگوں کے ہاتھوں سے پھوٹتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے۔ کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس قیمتی باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن آس بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم ہی کہتے ہیں سید احسن آس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ زندگی میں انسان وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے جنہیں حقیقت میں ڈھلنے کے خوف سے ہر بار آنکھیں چراتا ہے، پھر قدرت انہی چیزوں کو ہمارے ساتھ کر کے دکھاتی ہے۔ جن چیزوں کے ہو جانے کا لگتا ہے مر جائیں گے، مگر سانس اب تک چل رہی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں کمی آئی مگر رکی نہیں۔ لوگ زندگی سے چلے گئے مگر حافظے میں محفوظ رہ گئے۔ خواب جتنے بھی دیکھے تھے سب بکھر گئے، وقت ہاتھوں سے پانی کی طرح پھسل گیا۔ سب آگے بڑھ گئے مگر کہیں نہ کہیں میری طرح سب وہی ہیں۔ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا تھا جسے اس نے کھو دیا، یا وہ خود ہماری زندگی سے چلا گیا۔ کسی نے اپنی زندگی پالی تو کسی کو احساس ہوا کہ دوسرا راستہ زیادہ حسین ہے۔ جنہیں جہاں فائدے، خوشیاں اور آسان راہیں مل گئیں، اس نے وہی اپنا لی اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایک خواب تھا، یہ شاید انگنت خواب تھے جو میں اور تم حاصل نہ کر سکے۔ شاید ہم سب اس زندگی کی ریس میں بہت پیچھے رہ گئے مگر ہارے نہیں۔ بظاہر سب مسکرا رہے ہیں لیکن حقیقت میں سب کے دلوں کے کچھ حصے ویران پڑے ہیں، اور ہنس کر مسکرا کر ان کرچیوں کو کب سے سمیٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو ہماری ذات میں بکھری پڑی ہیں۔ مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کس دنیا میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پڑھ لکھ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور معاشرے کو ایک خوبصورت رنگ میں ڈھالتے ہیں، یا اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں جس میں سب جائز ہو۔ ہمارے گھروں میں کی گئی ماں باپ کی تربیت کو کیوں ایک لمحے میں خاک کر دیتے ہیں؟ تم بنت ہوا اپنا مقام کیوں نہیں جان پاتی؟ آخر ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ چیز عام ہو چکی ہے جہاں کچھ برا نہیں سمجھا جاتا۔ تم کسی کے دو جھوٹے سچے لفظ سن کر بہل جانے والی ہو، کسی کی ذرا سی جتائی گئی اہمیت سے بھٹک جانے والی ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف لفظوں کے جال ہوتے ہیں؟ یہ ایک طریقہ ہے تم سے تعلق بنانے کا جس کا مستقبل کوئی نہیں۔
میں نہیں کہتا کہ تم سب چھوڑ کر خاموش بیٹھے رہو، تم ہنسو، بولو، مسکراؤ، مگر صرف چند لوگوں کے لیے، اپنی چند دوستوں کے لیے۔ تمہاری ہنسی سب کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں کوئی تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، تمہیں اپنی باتوں سے بہلانے کی کوشش کرے، وہیں اتنا سخت ہو جاؤ کہ کبھی کوئی تمہیں توڑ نہ سکے۔ یاد رکھنا، تم نے ابھی اس مقام پر جہاں تم ابھی ہو بہت وقت گزارنا ہے۔ ایک دفعہ تمہارا نام کسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا نا، اس کا داغ تم کبھی اپنے دامن سے مٹا نہیں سکو گے، اس کا نام اپنے نام کی ساتھ سے ہٹا نہیں سکو گے۔ اس لیے اپنا کردار اتنا مضبوط رکھو کہ کوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے تو اسے سن کر تمہیں گھبراہٹ نہ ہو۔ 100% میں سے شاید 10% ایسے ہیں جو سنجیدہ ہوتے ہیں، کوئی نہیں نبھاتا، صرف وقتی اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ تجسس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، جسے شاید آج کی لڑکی محبت سمجھتی ہے۔ یقین کرو، کوئی تمہارے سامنے مر بھی رہا ہو تو کہہ دیں کہ مر جاؤ، مگر اپنی ذات کو غلطی سے بھی کسی کا عادی نہ بناؤ، کیونکہ انسان لمحوں میں بدلتے ہیں اور آخر میں صرف تمہارے حصے میں خسارہ آئے گا۔ تمہاری یہ ہنسی بہت خوبصورت ہے، کسی کو موقع مت دینا کہ کوئی اسے چھین لے۔ کسی کا ہم سفر بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، کسی کے لیے تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ یہ تم پر ہے اب کہ تم کس طرح پیش آتی ہو۔ پتہ ہے سب سے حیرت والی بات کیا ہے؟ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، جنہیں ہم مزید مانگتے نہیں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی، لیکن اللہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ ہم ہی مانگ کر تھک جاتے ہیں اور پھر ان دعاؤں کو اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ کو سب یاد ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر فلاں کام کرتے ہوئے فلاں چیز اللہ سے مانگی تھی۔ پھر وہ تمہاری ان ماضی کی دعاؤں کو تمہارے حال کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں گرتے گرتے سنبھل جاؤ، یا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، تو یاد رکھنا کہ یہ تمہاری انہی دعاؤں کا صلہ ہے جو تم کبھی اللہ سے گر گرا کے مانگا کرتے تھے۔ دعائیں تو آخری سانس تک تمہارے کام آتی رہتی ہیں، کبھی بلاؤں کو ٹال کر تو کبھی کسی اور صورت میں، کبھی روتے ہوئے ہنسا کر تو کبھی روح کو بے وجہ کے سکون سے بھر کر، کبھی دل بدل کر تو کبھی نصیب پلٹ کر۔ جو تمہارے طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی، وہ دعائیں پھر اللہ کے طریقے سے پوری ہوتی ہیں، اور اس سے بہترین طریقہ تو کسی کا نہیں۔ بتاؤ پھر بھلا یہ بات معجزے سے کم ہے کہ دعائیں تم بھول جاتے ہو لیکن اللہ نہیں بھولتا۔